تو فیصل وارڈا کی اس گفتگو کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیروں کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ اس طرح کا معاہدہ وزیر اعظم کی رضامندی کے بغیر کر سکتے تھے، اور اگر ایسا ہوا تھا تو پھر وزیر اعظم اب تک اس پر خاموش کیوں ہیں؟ ان وزیروں کی سرزنش کیوں نہیں کی گئی؟ ان سے اس پوری صورتحال پیدا ہونے کے بعد ان سے استعفیٰ کیوں نہیں طلب کیا گیا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فیصل وارڈا کے اس پروگرام کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، فیصل وارڈا کے خلاف اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اسی پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ حسان خاور صاحب ترجمان پنجاب حکومت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر عبدالقیوم صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسان خاور صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ یہ فیصل وارڈا صاحب نے کل جو گفتگو کی ہے یہ رخ کسی اور ہی طرف چلا گیا۔ پرائم منسٹر کی کنسنٹ کے بغیر وہ معاہدہ ہوا تھا، یہ فیصل وارڈا صاحب اپنی ذاتی رائے پیش کر رہے تھے یا پھر یہ حکومت کے اینڈ سے حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے اور وزیر اعظم کو واقعی اس پوری صورتحال کا علم نہیں تھا؟ حسان صاحب دیکھیے، فیصل صاحب نے جو بات کی وہ خود میرا خیال ہے اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، اور کیا یہ وزیر اعظم کے علم میں تھا کہ نہیں، اس بات کا جواب تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ہی دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت حکومت کا موقف کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل شیخ رشید صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی، پنجاب حکومت کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت جو اہم بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس کرائسس کا سامنا ہے اور اس کرائسس کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے، اس میں ہماری کیا پرائرٹی ہے اور اس کو ہم کیسے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں نا کہ اس بندے نے یہ کہا یا اس نے یہ کہا، یہ کسی کی ذاتی آراء ہے۔ میرے خیال میں اس وقت کے حالات میں اس چیز کی ریلیونس کم ہے کہ ہو سیڈ واٹ۔ اس وقت تو یہ ہے کہ حکومتی پالیسی کیا ہے، اور جو میرے خیال میں بڑی واضح اور دو ٹوک ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ لیکن حسان صاحب یہ آپ نے کہا ہو سیڈ واٹ، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت کم ہے، لیکن یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے کہ کس نے کیا کیا، وہ ایک ایسا معاہدہ ہوا جس پر بعد میں حکومت نے عمل نہیں کیا، حکومت پیچھے ہٹ گئی، یہی بنیاد بنی اس پوری صورتحال کو پیدا کرنے کی۔ تو وہ کیا مجبوری کے تحت وہ معاہدہ کیا گیا تھا؟ پہلے سے پلان تھا کہ اس کو پورا نہیں کرنا، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس وقت نہیں سوچی گئی تھی یہ تمام چیزیں؟ اس وقت ظاہر بڑے حکومت کے ذمہ داروں نے یہ معاہدہ کیا تھا، 2 وفاقی وزراء کے دستخط اس معاہدے پر موجود ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں تو اسپیسیفکس پہ میں نے آپ کو یہ جواب دیا نا کہ ظاہر ہے کہ اگر فیصل صاحب نے ایک اسپیسیفک بات اٹھائی تو وہ اس کا جواب تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کے علم میں کیسی آئی اور وزیر اعظم صاحب کو اس پہ کیا موقف ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ماضی جو ہوتا ہے نا، تاریخ، وہ بہت اچھا استاد ہوتا ہے، اور تاریخ سے ہم سیکھتے آئے بھی ہیں اور سیکھنا چاہیے بھی۔ جو چیزیں تاریخ میں اس ہمارے لیے مثبت ثابت ہوئیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے، جو چیزیں منفی ثابت ہوئیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ان لیسنز کی روشنی پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس وقت پچھلے جو ہیں یہ بخیے اور وہ ادھیڑتے رہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ریزالو ہونے والا۔ ہم نے تو آگے دیکھنا ہے، یہ پیچھے کی بات کا وقت کوئی اور ہوگا۔ یہ تو شاید آپ کو 1-2 ہفتے پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت تو ہم جو اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے کہ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس وقت حکومت نے یہ کلیئرلی اپنا موقف دے دیا ہے، واضح موقف دے دیا ہے کہ ہاں، ریاست جو ہے وہ کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی۔ صحیح۔ چلیں، سمیع ابراہیم صاحب سینئر تجزیہ کار بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، اب ظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جائیں، لیکن ماضی میں جو ہوا اور اس وقت موجودہ صورتحال میں جو ہو رہا ہے، یعنی جس وقت کی جو حکومت ہو وہ اس کو جو چیز سوٹ کرتی ہو وہ اسی کے تحت اسی کے مطابق بات کرے گی۔ آج کی حکومت جب کل اپوزیشن میں تھی تو اس کو یہ احتجاج سوٹ کرتے تھے، آج وہ حکومت میں آگے سوٹ نہیں کر رہے۔ کل جو حکومت تھی نواز شریف کی، نون لیگ کی، اس کو یہ احتجاج سوٹ نہیں کرتے تھے، آج وہ اپوزیشن میں، آج اپوزیشن بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے معاملات؟ جو حکومت میں ہوگی اس کو احتجاج سوٹ نہیں کریں گے اور اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دیتی رہے گی؟ دیکھیے ارباب، یہ معاملہ کوئی احتجاج کا نہیں ہے، اور میں پنجاب حکومت کی اس مجبوری کو سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ماضی قریب میں جس طریقے سے جو ایگریمنٹس کیے اور پھر وہ جو سارے معاملات قوم نے بھی دیکھے، اب ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ ان کو اپنانا پڑے گا۔ They should rise above their personal likes and dislikes۔ یہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں اس کا میں بہت زیادہ، آپ مجھے پتہ ہے بات کر چکے ہیں۔ میں صرف ایک سجیسٹ کروں گا کہ یہ ایک سٹینڈ آف ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ طاقت کے زور پر اس کو واپس لوگوں کو بھیج دے گی، اور یہ ایشو کوئی گورنمنٹ کی ریٹ کا ایشو ہے، سب سے پہلے تو یہ ایک فیلسی ہے۔ اٹ از ناٹ دا ایشو آف ریٹ آف دا گورنمنٹ۔ انہوں نے کوئی گورنمنٹ کی ریٹ کو تو چیلنج ہی نہیں کیا۔ ایک آپ نے ایگریمنٹ کیا، اور وہ ایگریمنٹ آپ نے
پارلیمنٹ میں لے جانے کے لیے کیا ہے ایک ایشو کو. تو پارلیمنٹ میں لے جا کے اسے آپ ڈیفیٹ کروا دیں, وہاں پر آپ اس کی ٹائم بھی آپ گین کر سکتے ہیں, بحث بھی کر سکتے ہیں. سب سے دیکھیں سمیع صاحب, سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, چونکہ آپ ایگریمنٹ کی بات کر رہیں, تو کل فیصل وارڈا صاحب کے بیان کے بعد سمیع صاحب, اب اس ایگریمنٹ کی کیا وہ متنازع حیثیت نہیں ہو گئی کہ فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں 2 وزیروں نے اپنی مرضی سے وہ ایگریمنٹ کر دیا, وزیر اعظم کا کنسنٹ اس میں شامل نہیں تھا. اس پر اب تک کیا پرائم منسٹر آفس سے کوئی وضاحت آنی جانی چاہیے تھی؟ یا تو فیصل وارڈا کے خلاف ایکشن ہو یا ان 2 وزیروں کے خلاف ایکشن بنتا تھا کہ آپ نے وزیر اعظم کی کنسنٹ کے بغیر کیسے کر دیا؟ نہیں, ایکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو وابڈا صاحب نے دے دی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کا تو اپنی گفتگو ہے نیشنل ٹی وی پر کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے اور ہم اس کو لے کے جائیں گے مذاکرات کے لیے, اس کو ہم ریزولوشن کو قومی اسمبلی میں لے کے جائیں گے. تو یہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ وابڈا صاحب پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں بات کر, وہ بیسیکلی ہی واز آسکنگ کہ منسٹر شوڈ اون دیٹ کہ یہ اب ایک دوسرے پہ نہ ڈالیں. وہ شاید اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے تھے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ اس کو, میں خبر حسان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بڑی زبردست بات ہے کہ اس کو موو فارورڈ اب کیسے جا سکتے ہیں. بھئی آپ قومی اسمبلی میں لے جائیں, لیڈرشپ کو رہا کریں, ان سے آپ مذاکرات کر لیں, پارلیمنٹ کا ایک دن مقرر کرتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے, قوم کو پوری وہ ڈیبیٹ دکھا دیں, ریزولوشن کی لینگویج گفتگو کر کے سارے جو اپریہینشنز ہیں ان کو بتا کے اس کو اس طرح سے بنا لیں کہ جس سے پاکستان کے مفادات کو کوئی زد نہ پہنچے, اور مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک بڑا دیا. میرا خیال ہے اس سے علاوہ اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں, اب یہ آپ نے تو سمیع صاحب حل تجویز کر دیا, لیکن اب اس معاملے کو حکومت کو اگر آگے لے کر جانے تو اس میں اپوزیشن کا بھی اب کیا کردار ہے؟ وہ حکومت کے ساتھ اس معاملے میں کھڑی ہوگی یا حکومت کے سامنے کھڑی ہوگی؟ عبدالقیوم صاحب, اب چونکہ آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, ماضی میں یہ تمام احتجاج اس طرح کی چیزیں آپ کی حکومت کے لیے بھی چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہیں, اس وقت آپ کا کیا اسٹانس ہے اس پوری صورتحال پر؟ پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے آپ ساتھ ہیں, یا پھر یہ احتجاج جس بنیاد پر ہو رہا ہے, آپ جس طرح ماضی میں یہ اب حکومت میں جب یہ اپوزیشن میں تھے ان لوگوں کا ساتھ دینے کی بات کرتے رہے, ان کے احتجاج کو جوائن کرنے کی بات کرتے رہے, تو آپ کا بھی وہی موقف ہوگا جو ان کا ماضی میں ہوا کرتا تھا؟ یا دیکھیں میرے بھائی, یہ جو ملک کے اندر آج کل ہو رہا ہے نا, اسپیشلی اس پروٹیسٹ کے سلسلے میں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور اس سے نہ صرف بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے. ہمارے پولیس کے لوگ جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی تھیں, کندھوں پہ پاکستان کا فلیگ لگائے ہوا تھا, اور ان کا کوئی قصور نہیں, وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح جو پروٹیسٹرز ہیں ان کا بھی کلیم ہے کہ ان کے لوگ بھی شہید ہوئے, تو وہ بھی ہمارے بھائی اور بچے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے نا, یہ کبھی بھی اس کو مطلب ہے مس انٹرپریٹ نہ کیا جائے. جب 2017 میں یہ چکر ہوا تو مسلم لیگ نون زیر عطاب تھی. جب یہ احسن اقبال صاحب کا بیان آپ نے دکھایا, اس وقت گیٹ نواز ایک موومنٹ چل رہی تھی, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ تحریک انصاف سمیت سارے لوگ وہاں شیخ رشید صاحب اور ان کو تھاپڑے مار رہے تھے. ہم مسلم لیگ نون ان پرنسپل پروٹیسٹ کے خلاف نہیں ہے. آپ دھرنا بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ریاستی جان و مال ہے اس کو محفوظ ہو, اور لوگ جو ہیں وہ سفر نہ کریں کہ آپ فیض آباد پہ دھرنا دے دیں, نہ کسی کو آنے دیں نہ کسی کو جانے دیں. تو یہ لوگوں نے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے, کسی نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے. تو یہ آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں, یا آپ ویسے نارمل سویلین ہیں, کسی کا بھی آپ نہ حکومت میں نہ اپوزیشن میں, سب کا یہ سٹانس ہونا چاہیے کہ ہم ملک ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں, وہاں پروٹیسٹ کریں. ابھی میں اس کے میرٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں, ابھی میں آج ساری یہ کاروائی سنتا رہا بہت ساری جگہوں پہ. دی فیکٹ آف دی میٹر از کہ جب دوسرا معاہدہ ہوا, پہلے معاہدے میں تو انہوں نے کہا فرانس کے ایمبیسڈر کو نکالیں گے اور اس کے اوپر منسٹروں کے دستخط ہیں یہ وہ, بٹ یہ سیکنڈ معاہدہ ہوا جس کے اندر گورنر پنجاب بھی شامل تھے اور لا منسٹر پنجاب کے بھی شامل تھے. اس میں صرف یہ ہوا کہ آپ اسمبلی میں لے جائیں. ابھی اگر یہ اسمبلی میں لے جائیں اور میں وہاں پارلیمنٹیرین ہوں تو میں بھی موو کر سکتا ہوں کہ یہ ایک پروٹیسٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے یہ موو کیا. اس کے پروز اینڈ کانز یہ ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر ہم ایک ملک کے ساتھ تعلقات نہیں توڑ سکتے. تو آپ کا جس کا دل کرتا ہے اپنا اپنا خیالات کا اظہار کرو, پھر ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس ہو کے کہتے ہیں جی کہ دس از ناٹ پاسبل. ہم فرانس حکومت کو اپنا ڈسپلیئر تو ضرور کنوے کر دیتے ہیں,
باقی جب ان کے ایمبیسڈر کو بھیجنا پڑا یا اپنے کو بلانا پڑا تو وہ حکومتی سطح پہ ہم کریں گے, ہم اس کا فیصلہ سڑکوں پہ نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آج بھی وہ جو ہے وہ ضد اس پہ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کے لوگوں کو نکالیں, ان سے بات صحیح ہے, ظاہر ہے سڑکوں پر مسئلوں کے حل جنرل صاحب نکلا نہیں کرتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.